فینسی ہیئر کٹنگ سلون۔ غلام عباس۔ آبادیوں کی عدل بدل نے ایک دن ایک اجنبی شہر میں 4 حجاموں کو اکٹھا کر دیا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان پر چائے پینے آئے۔ جیسا کہ قاعدہ ہے، ہم پیشہ لوگ جلد ہی ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی جلد ایک دوسرے کو جان گئے۔ چاروں وطن سے لٹ لٹا کر آئے تھے۔ جب اپنی بپتا سنا چکے تو سوچنے لگے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ تھوڑی تھوڑی سی پونجی اور اپنی اپنی کسبت ہر ایک پاس تھی ہی۔ صلاح ٹھہری کہ چاروں مل کر ایک دکان لیں اور ساجھے میں کام شروع کریں۔ یہ تقسیم کے آغاز کا زمانہ تھا۔ شہروں میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دل جمعی سے کوئی کام نہ کر پاتے تھے۔ تمام کاروبار سرد پڑے ہوئے تھے۔ پھر بھی ان حجاموں کو دکان کے لیے کافی دوڑ دھوپ کرنی پڑی۔ وہ کئی دن تک سرکاری دفتروں کے چکر کاٹتے رہے اور چھوٹے چھوٹے افسروں، کلرکوں اور چپراسیوں تک کو اپنی دکھ بھری کہانی بڑھا چڑھا کر سناتے رہے۔ آخر کار ایک افسر کا دل پسیج گیا اور اس نے ان چاروں کو شہر کے ایک اہم چوک میں ایک حجام ہی کی دکان دلا دی، جو ہنگامے کے دنوں میں تالا ڈال بھاگ گیا تھا۔ یہ دکان زیادہ بڑی تو نہ تھی، پر اس کے مالک نے اس میں اچھا خاصا سیلونوں کا سا ٹھاٹ باٹ کر رکھا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ لکڑی کے تختے جوڑ، اوپر سنگ مرمر کی لمبی لمبی سلیں جمع، ٹیبل سے بنا لیے تھے۔ 3 ایک طرف اور 2 ایک طرف۔ ہر ایک ٹیبل کے ساتھ دیوار میں جڑا ہوا ایک بڑا آئینہ تھا اور ایک اونچے پایوں کی کرسی جس کے پیچھے لکڑی کا گدی دار اسٹینڈ لگا ہوا تھا۔ گاہک ٹھنگنے قد کا ہوا تو اسٹینڈ کو نیچے سرکا لیا، لمبے قد کا ہوا تو اونچا کر لیا اور گدی پر اس کے سر کو ٹکا مزے سے داڑھی مونڈنے لگے۔ ضرورت کی یہ سب چیزیں مہیا تو تھیں، مگر تھیں ذرا پرانے فیشن کی اور ٹوٹی پھوٹی۔ سنگ مرمر کی سلوں کے کنارے اور کونے جگہ جگہ سے شکستہ تھے۔ آئینے تھے تو بڑے بڑے مگر ذرا پتلے۔ اس کی وجہ سے گاہکوں کو اپنی صورتیں چپٹی چپٹی سی نظر آتی تھی۔ ایک آئینے کے بیچ میں کچھ اس طرح بال پڑ گیا تھا کہ دیکھنے والے کو اس میں بیک وقت ایک کے 2 چہرے نظر آتے، مگر دونوں ادھورے، جو ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو کر مضحکہ خیز صورتیں پیدا کرتے۔ چنانچہ اس آئینے کے سامنے بیٹھنے والا اپنی گردن کو 3 4 مرتبہ مختلف زاویوں پر اونچا نیچا کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ علاوہ ازیں اس دکان میں شیمپو کا بھی کوئی انتظام نہ تھا، لیکن ان حجاموں نے ان خامیوں کا زیادہ خیال نہ کیا۔ سچ یہ ہے، یہ بات ان کے وہم و خیال میں بھی نہ آ سکتی تھی کہ ایک دن انہیں یہ سب سامان بنا بنایا مفت مل جائے گا۔ اپنے وطن میں وہ اب تک بڑی گمنامی کی زندگی بسر کرتے رہے تھے۔ ان میں سے ایک جو عمر میں سب سے بڑا تھا اور استاد کہلاتا تھا، اس نے کچھ مستقل گاہک باندھ رکھے تھے جن کے گھر وہ ہر روز ایک دن چھوڑ کر داڑھی مونڈنے جایا کرتا۔ اس سے عمر میں دوسرے درجے پر جو حجام تھا، اس نے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم اور لاریوں کے اڈے سنبھال رکھے تھے۔ دن بھر کسبت گلے میں ڈالے داڑھی بڑھوں کی ٹوہ میں رہا کرتا تھا، اور دوسرے 2 حجام جو نو عمر تھے، 1.5 روپے یومیہ پر کبھی کسی دکان میں تو کبھی کسی دکان میں کام کیا کرتے تھے۔ اب اچانک قسمت نے ان لوگوں کو زندگی میں پہلی مرتبہ آزادی اور خود مختاری کا یہ موقع جو بخشا، تو وہ بہت خوش ہوئے اور دکان کو اور زیادہ ترقی دینے اور اپنی حالت کو سنوارنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے بازار سے کوچی اور چونا لا کر خود ہی دکان میں سفیدی کی اور اس کے فرش کو خوب دھویا پونچھا۔ اس کے بعد نیلام گھر سے پرانے انگریزی کپڑوں کے 2 3 گٹھر سستے داموں خریدے۔ ان میں سے قمیصوں اور پتلونوں کو چھانٹ کر الگ کیا، پھٹے کپڑوں کو سیا، جہاں جہاں پیوند لگانے کی ضرورت تھی وہاں پیوند لگائے، جن حصوں کو چھوٹا کرنا تھا ان کو چھوٹا کیا، اور یوں ہر ایک نے اپنے لیے 2 2 3 3 جوڑے تیار کر لیے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو ایک ایک چادر کی بھی ضرورت تھی، جسے بال کاٹنے کے وقت گاہک کے جسم پر گردن سے نیچے نیچے لپیٹنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ذرا مشکل کام تھا، مگر ان لوگوں نے سایوں، جمپروں، کوٹوں اور پتلونوں کو پھاڑ کر جیسے تیسے 2 چادریں بنا ہی لی۔ کپڑوں کے اسی ڈھیر میں انہیں ریشم کا ایک سیاہ پردہ بھی ملا، جس میں سنہرے رنگ میں تتلیاں بنی ہوئی تھیں۔ کپڑا تھا تو بوسیدہ، مگر ابھی تک اس میں چمک دمک باقی تھی۔ اسے احتیاط سے دھو کر دکان کے دروازے پر لٹکا دیا۔ اپنے اپنے اوزار سب کے پاس تھے ہی، ان کی تو فکر نہ تھی، البتہ تھوڑے تھوڑے داموں والی کئی چیزیں خریدی گئیں، مثلاً سلو لائٹ کے پیالے صابن کے لیے، داڑھی کے برش، پھٹکری، چھوٹی بڑی کنگھیاں، تولیے،
दो तीन तेज खुशबू वाले देसी तेलों की शीशियां, एक घटिया दर्जे की क्रीम की शीशी, एक सस्ता सा पाउडर का डब्बा, अलावा अजीं कबाड़ियों की दुकानों से विलायती लौंडर की टेढ़ी तिरछी खाली शीशियां खरीद उनमें सरसों का तेल भर दिया। दुकान की आरइश की तरफ से भी ये लोग गाफिल नहीं रहे। दुकान के पहले मालिक ने उसमें न जाने किस जमाने की दकियानूसी मजहबी तस्वीरें लटका रखी थी, उनको उतार डाला और उनकी जगह दो एक पुराने अमेरिकन फिल्मों के बड़े बड़े रंगदार पोस्टर, जो एक कबाड़िए के यहाँ से ले आए थे, दुकान के अंदर दीवारों पर चस्पा कर दिए। अलावा अजीं दो तीन किताब और एक कैलेंडर जिसमें मुल्क के बड़े बड़े सियासी लीडरों के फोटो थे, दीवार पर टांग दिए। दुकान को जल्द चलाने के ख्याल से उन्होंने उजरतें बहुत कम रखी, मुरव्वजा उजरतों से निस्फ से भी कम। चुनाचे एक गत्ते पर सियाह रोशनाई से हजामत की मुख्तलिफ किस्मों की उजरतें लिखवा कर उसे दीवार पर ऐसी जगह टिका दिया कि गाहक जैसे ही दुकान में दाखिल हो, उसकी नज़र सबसे पहले उसी पर पड़े। पहले हज्जाम ने इस दुकान का नाम फैंसी हेयर कटिंग सलून रखा था। ये नाम दुकान की पेशानी पर बहुत जली हरूफ में अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में लिखा हुआ था। एक बाबू से फैंसी का मतलब मालूम करके वो बहुत खुश हुए और फैसला किया कि फ़िलहाल इसी से काम लिया जाए। कोई नया नाम रखते तो इसको मिटाने और उसको लिखवाने पर खासी रकम खर्च करनी पड़ती। जिस रोज़ बाकायदा तौर पर दुकान का इफ्तिताह होना था, उन्होंने दोपहर को बड़ी मेहनत से एक दूसरे की हजामतें बनाईं, लंबी लंबी कलमें रखीं, गर्म पानी से खूब मलमल कर नहाए, साफ सुथरी कमीज़ें और पतलूनें पहनी, जिनको उन्होंने करीब की एक लॉन्ड्री से धुलवा लिया था। बालों में तेल डाला, पट्टियाँ जमाईं, गर्दन और चेहरे पर हल्का हल्का पाउडर मला और यूं चाको चौबंद हो अगरबत्तियों की भीनी भीनी खुशबू में अस्तरों को, जिनकी धात रात भर सिलों पर तेज करते रहे थे, हथेली पर हल्का हल्का पटकते हुए खुद को खिदमत खल्क के लिए पेश कर दिया। पहली शाम कुछ ज्यादा कामयाब साबित ना हुई। कुल 5 ग्राहक आए, 3 शेव और 2 बाल कटाई के, और वो भी आध आध पाव पाव घंटे के वक्फे पर। मगर ये लोग जरा मायूस न हुए। हर ग्राहक का पुरजोश खैर मकदम किया, उसको बिठाने से पहले कुर्सी को दोबारा झाड़ा पोंछा, उसकी टोपी पगड़ी या कोट लेकर एहतियात से खूंटी पर टांग दिया, दाढ़ी के बाल नर्म करने के लिए देर तक बुरश से झाग को फेंटा, बड़े नर्म हाथ से उस्तरा चलाया, और अगर एहतियात के बावजूद कहीं हल्का सा चरका लग गया तो बड़ी चाबुक दस्ती से खून को साबुन के झाग में छुपाए रखा। तावक्ते के पूरी दाढ़ी न मूंड ली और फिर इत्मीनान से फिटकरी फेर कर जख्म को नीस्तो नाबूद कर दिया। एक हज्जाम ने इस ख्याल से कि बाल काटने में ज़्यादा वक्त लगाया जाए तो गाहक खुश होता है, एक दफ़ा बाल तराश कर दोबारा फिर तराशने शुरू कर दिए। आखिर में उसने गाहक के सर में तेल डाल यूं हल्के हल्के मज़े मज़े मलना शुरू किया कि गाहक की आंखों में सुरूर की सी कैफियत पैदा हो गई। उसको अपनी मेहनत का सिला जल्द ही मिल गया। गाहक ने उजरत के अलावा एक आना उसे बख्शिश के तौर पर भी दिया। उस शाम काम की कमी के बावजूद उन लोगों ने देर तक दुकान खुली रखी। फिर दुकान बढ़ाने के बाद भी वो देर तक जागते रहे और हंसी मजाक की बातें करते रहे। दूसरे दिन दफ्तरों में कोई तातील थी। सुबह को 8 बजे ही से गाहक आने शुरू हो गए। 10 बजे के बाद तो ये कैफियत हो गई कि एक गया नहीं कि दूसरा आ गया। फिर बाज दफ़ा तो 3 3 कारीगर बैक वक्त काम में मसरूफ रहे। रात को दुकान बढ़ाकर हिसाब किया तो हर एक के हिस्से में तकरीबन 4 4 रुपए आए। तीसरे रोज़ फिर मंदा रहा, मगर चौथे रोज़ फिर ग्राहकों की गहमा गहमी देखकर चारों को यकीन हो गया कि दुकान कतई तौर पर चल निकली है। ये लोग उस अजनबी शहर में अकेले ही आए थे, लिहाजा रात को फर्श पर बिस्तर जमा दुकान ही में पड़ रहे थे। एक छोटी सी अंगीठी, एक केतली और 2 3 रोगनी पिरच प्यालियां खरीद लीं। सुबह को दुकान ही में चाय बनाते और नाश्ता करते। दोपहर को तनूर से दो एक किस्म के सालन और रोटियां ले आते और चारों मिलकर पेट भर खा लेते। दुकान को कायम हुए अभी 8 दिन ही हुए थे कि एक दिन सह पहर को एक अधेड़ उम्र दुबला पतला शरीफ सूरत आदमी दुकान में दाखिल हुआ। उसके कपड़े मैले थे मगर फटे हुए न थे। सर पर इस वजह की पगड़ी जैसे मुंशी लोग बांधा करते हैं। पाँव में नरी का जूता, दाढ़ी बढ़ी हुई। ये फैसला करना मुश्किल था कि उसमें सफ़ेद बाल ज़्यादा हैं या काले। एक घटिया दर्जे की ऐनक लगाया था जिसकी एक कमानी टूटी हुई थी और उसे धागे से जोड़ रखा था। उन लोगों ने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। पहले तो वो झिझका, मगर फिर बैठ गया। एक हज्जाम ने पूछा, शेव? उसने कहा, नहीं। बाल? नहीं। और फिर क्या चाहते हो? उस्ताद ने पूछा। मेहरबानी करके मेरे नाखून काट दो, उसने कहा।
ناخن کٹوانے کے بعد بھی وہ شخص وہیں بیٹھا رہا۔ آخر جب ان لوگوں نے بار بار اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے کہنا شروع کیا، صاحب میں غریب مہاجر ہوں۔ میں اپنے وطن میں ایک بنیے کا منشی تھا۔ اس کے ہاں راشن کارڈوں کی پرچیاں لکھا کرتا تھا اور حساب کتاب کا کام بھی کیا کرتا تھا۔ وطن چھوٹا تو یہ روزگار بھی چھوٹ گیا۔ اس شہر میں کئی دن سے بیکار پھر رہا ہوں۔ کئی جگہ نوکری کی تلاش میں گیا مگر ہر جگہ پہلے ہی سے منشی موجود تھے۔ اگر آپ مجھے کوئی کام دلوا دیں تو عمر بھر احسان نہ بھولوں گا میں۔ اس بیکاری سے ایسا تنگ آ گیا ہوں کہ جو کام بھی آپ مجھے بتائیں گے دل و جان سے کروں گا۔ حساب کتاب کے کام کے علاوہ میں کھانا پکانا بھی جانتا ہوں۔ اس کی بات سن کر یہ لوگ تھوڑی دیر خاموش رہے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرتے رہے۔ آخر استاد نے زبان کھولی، دیکھو میاں، ہم خود مہاجر ہیں اور نیا نیا کام شروع کیا ہے۔ تنخواہ تو ہم تم کو دینے کے نہیں، ہاں کھانا دونوں وقت ہمارے ساتھ کھاؤ، بلکہ خود ہی پکاؤ کیونکہ تم ہمارے بھائی ہو۔ بس اپنی دکان کو جھاڑ پونچھ دیا کرنا، پھر جب کہیں تمہارا کام بن جائے تو شوق سے چلے جانا، ہم روکیں گے نہیں۔ اس شخص نے بڑی خوشی سے ان کی یہ شرط منظور کر لی، شکریہ ادا کیا اور وہیں رہ پڑا۔ دوسرے دن بازار سے ایلومینیم کی ایک دیگچی اور کچھ برتن خریدے گئے اور دکان میں ہنڈیا پکنے کا سامان ہونے لگا۔ مگر پہلے ہی روز ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ شخص کھانا پکانا کچھ واجبی ہی جانتا ہے، تاہم اسے نکالا نہیں گیا۔ جھاڑنے پوچھنے میں وہ کافی چست تھا، بازار سے سودا بھی دوڑ کر لے آتا تھا۔ سچ یہ کہ ایک شخص جو 8 پہر غلامی کرنے کو تیار تھا، خط پتر لکھ سکتا تھا، حساب کتاب جانتا تھا، آقاؤں سے ادب سے پیش آتا تھا، 2 وقت کی روٹی پر کچھ مہنگا نہ تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ دکان کھلے 2 مہینے ہو گئے۔ اس عرصے میں دکان نے خاصی ترقی کر لی تھی۔ ان لوگوں نے اس کے لیے کچھ نیا فرنیچر بھی خرید لیا تھا، شیمپو کے لیے بیسن وغیرہ بھی لگوا لیا تھا اور تھوڑی تھوڑی رقم ہر ایک نے بچا بھی لی تھی۔ تیسرا مہینہ ابھی آدھا ہی گزرا تھا کہ ایک دن صبح ہی صبح استاد کو اپنے بیوی بچوں کی یاد بے طرح ستانے لگی۔ دوپہر ہوتے ہوتے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لینے لگا۔ تیسرے پہر اس کی اداسی اور بھی بڑھ گئی۔ شام ہونے سے پہلے اس نے اپنے ساتھیوں سے 4 دن کی چھٹی لی اور بیوی بچوں کو لے آنے کے لیے روانہ ہو گیا، جو کوئی 200 میل دور کسی شہر میں اپنے کسی رشتہ دار کے دروازے پر ناخواندہ مہمان بنے پڑے تھے۔ استاد نے 4 دن میں لوٹ آنے کا پکا وعدہ کیا تھا اور بڑی بڑی قسمیں کھائی تھیں، مگر واپسی میں پورے 15 دن لگ گئے۔ بیوی بچوں کو تو اسٹیشن کے مسافر خانے ہی میں چھوڑا اور خود دکان پر پہنچا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بیماریوں کی ایک طویل داستان سنائی جن میں اس کی بیوی اور 4 بچے مبتلا تھے، اور وہ تکلیفیں بھی بیان کیں جو بیوی بچوں کو یہاں تک لانے میں اسے اٹھانی پڑیں۔ آخر میں اس نے خرچ کی تنگی کا ذکر کیا اور روپیہ قرض مانگا۔ یہ بات تو ظاہر ہی تھی کہ جتنے روز استاد نے دکان میں کام نہیں کیا تھا، اتنے روز کی آمدنی میں اس کا کوئی حصہ نہ تھا، اور پھر ایک کاریگر کے کم ہو جانے سے آمدنی بھی نسبتاً کم ہی ہوئی تھی۔ مگر کچھ تو بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے اور کچھ مروت کی وجہ سے اس کے ساتھیوں نے اسے یہ بات نہ جتائی، بلکہ ہر ایک نے اپنی اپنی جیب سے 5 5 روپے نکال کر اس کے حوالے کر دیے۔ 15 روپے استاد کی ضرورتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم تھے، مگر وہ چپ چاپ یہ رقم لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن سے پھر چاروں آدمی کام کرنے لگے۔ اب تک تو ان کا یہ قاعدہ رہا تھا کہ گاہکوں سے اجرتیں لے لے کر اپنے پاس ہی جمع کرتے رہتے اور رات کو دکان بڑھاتے وقت ساری رقم اکٹھی کر کے آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے۔ دکان کے رکھ رکھاؤ، ٹوٹ پھوٹ اور اپنے اور نوکر کے کھانے پینے پر جو رقم خرچ ہوتی اس میں وہ چاروں برابر کے ساتھی تھے۔ مگر استاد نے دوسرے ہی دن باتوں باتوں میں اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ بھائی میں بیوی بچوں والا ہوں، پردیس کا معاملہ ہے، ان کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے رات کو میں ان کے پاس سویا کروں گا۔ دوسرے یہ کہ کھانا بھی میں ان کے ساتھ ہی کھایا کروں گا۔ آج سے تم کھانے پینے کے خرچ میں سے میرا نام نکال دو۔ اور بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ادھر تو تمہارے ساتھ خرچ کروں اور ادھر گھر پر بھی؟ اس کے ساتھ ہی یہ بات سن کر خاموش ہو رہے۔ اب استاد دوپہر کو کھانا کھانے گھر چلا جاتا، جو اس نے قریب ہی کہیں لے لیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد لوٹتا، رات کو بھی وہ جلد ہی دکان بڑھوا اپنا حصہ لے چلتا بنتا۔ کوئی ہفتہ بھر تک یہی سلسلہ رہا، مگر اس کے بعد استاد کے تینوں ساتھیوں کے طور ایک دم بدل سے گئے۔ اب وہ اکثر آپس میں خسر پسر کرتے اور چپکے چپکے استاد کی حرکات و سکنات کو غور سے دیکھتے رہتے، خصوصاً اس وقت جب حجامت کے بعد استاد گاہک سے اجرت وصول کرتا۔ وہ کنکھیوں سے دیکھتے رہتے کہ استاد پیسے کس جیب میں ڈالتا ہے۔ ایک رات جب استاد دکان سے رخصت ہوا تو اس کے تینوں ساتھی دیر تک جاگتے اور آپس میں باتیں کرتے رہے۔ انہیں استاد کے خلاف کئی شکایتیں تھیں جنہیں وہ اب تک بڑے صبر سے درگزر کرتے رہے تھے، مگر اب جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ استاد روپے پیسے کے معاملے میں بھی کھرا نہیں ہے تو وہ صبر نہ کر سکے۔
انہوں نے استاد کی اس دھوکے بازی کی روک تھام کے لیے بہت سی تجویزیں سوچیں، مگر کسی پر دل نہ جما۔ آخر بڑی رات گئے ایک ترکیب ان کے ذہن میں آئی اور وہ اطمینان سے سو گئے۔ دوسرے دن جب استاد دکان پر آیا تو ان تینوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، میں نے خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات تم نے گاہک سے چونی لے کر اپنی پتلون کی جیب میں ڈال لی، حالانکہ سارے پیسے تم اپنی قمیض کی جیب میں ڈالا کرتے ہو۔ دوسرے نے کہا، تم بکتے ہو، تم خود پکے بے ایمان ہو۔ پرسوں گاہک نے تمہیں ایک دو انی اور دو اکنیاں دی تھی، ایک دو انی اور ایک اکنی تو تم نے جیب میں ڈال لی، اور ایک اکنی چالاکی سے انگلیوں کے بیچ میں ہی دبائے رکھی۔ اس پر تیسرے نے کہا، ارے میاں لڑتے جھگڑتے کیوں ہو؟ جو ہوا اس کو تو کرو معاف۔ آئندہ کے لیے میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی چاہے بھی تو اس قسم کا دھوکہ نہیں کر سکے گا۔ وہ یہ کہ دروازے کے قریب میز کرسی ڈال دو، کرسی پر تو منشی کو بٹھا دو، اور میز پر ایک صندوقچی رکھ دو جس کے ڈھکنے میں سوراخ ہو۔ بس گاہک حجامت کے پیسے اس صندوقچی میں خود ہی ڈال دیا کرے، ہم میں سے کوئی خود ایک پائی بھی وصول نہ کرے۔ منشی مفت میں روٹیاں بٹورا کرتا ہے، اس سے یہ کام کیوں نہ لیا جائے؟ یہ اس بات کا بھی دھیان رکھے گا کہ کوئی شخص بغیر اجرت دیے نہ چلا جائے یا کھوٹے سکے نہ دے دے، پھر چاہو تو منشی ساتھ ساتھ کاپی میں رقمیں بھی لکھتا جائے گا۔ آخر کس لیے رکھا ہے اس کو؟ اس پر پہلے نے کہا، بہت ٹھیک، مجھے منظور ہے، لیکن یہ نہیں مانے گا، بے ایمانی جو ٹھہری جی میں۔ اس پر دوسرے نے بھننا کر کہا، کیوں، میں کیوں نہ مانوں گا؟ اچھا ہے، ایسا ہو جائے جھوٹ سچ آپ ظاہر ہو جائے گا۔ تیسرے نے استاد سے پوچھا، کیوں استاد، تمہاری کیا رائے ہے؟ استاد کچھ کہہ نہ سکا، نہ اس تجویز کے حق میں نہ اس کے خلاف۔ اس نے خاموشی رہنے میں مصلحت سمجھی۔ دوسرے ہی دن سے اس تجویز پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ہر روز رات کو دن بھر کی آمدنی کا باقاعدہ حساب ہوتا اور اس میں سے ہر ایک کو پورا پورا حصہ ملتا۔ 4 دن نہ گزرنے پائے تھے کہ اس میں اتنی ترمیم اور کر دی گئی کہ آمدنی کا حصہ بکھرا روز کے بجائے ہفتے کے ہفتے کیا جائے۔ اس طرح ہر شخص کو معقول رقم مل سکے گی۔ ہر روز جو تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے ہیں ان سے تو کسی کی بھی پوری نہیں پڑتی۔ ہاں، اگر ہفتہ ختم ہونے سے پہلے ہی کسی ساجھے دار کو کچھ رقم کی ضرورت پڑ جائے تو وہ منشی سے پرچی لکھوا کر پیشگی لے سکتا ہے۔ استاد نے اس کی بھی نہ مخالفت کی نہ موافقت، وہ خاموش ہی رہا۔ مگر استاد اپنی اس خاموشی کو زیادہ دن قائم نہ رکھ سکا۔ ایک دن وہ صبح ہی صبح دکان پر پہنچا اور چموٹے پر استرے کی دھار کو گھستے ہوئے ایک دم اپنے ساتھیوں پر برس پڑا، بس جی بس، میں تم لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ انصاف کا تو آج کل زمانہ ہی نہیں ہے، تم نے گدھے اور گھوڑے کو برابر سمجھ لیا ہے۔ تم میں سے نہ تو کوئی میرے جتنا پرانا کاریگر ہے اور نہ ہنرمند، پھر داڑھی مونڈنے میں میرا ہاتھ ایسا ہلکا ہے کہ ہر شخص مجھی سے داڑھی مونڈوانا چاہتا ہے۔ میں ایسے کئی آدمیوں کو جانتا ہوں کہ جب میں کام میں مصروف ہوتا ہوں تو وہ دکان میں آتے ہی نہیں، بلکہ باہر ہی باہر ٹہلتے رہتے ہیں کہ کہیں دوسرے سے داڑھی نہ منڈانی پڑ جائے، پھر جہاں مجھے خالی ہوتے دیکھتے ہیں لپک کر میری کرسی پر آ بیٹھتے ہیں۔ منشی اس بات کا گواہ ہے کہ میری روز کی کمائی تم لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب تم ہی انصاف کرو کہ جب میں ہنر میں بھی تم سے بڑھ کر ہوں اور گاہک بھی زیادہ میرے ہی پاس آئیں، کام بھی زیادہ میں ہی کروں، کمائی بھی زیادہ میری ہی ہو، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ مجھے اتنا ہی ملے جتنا تم سب کو ملتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ تم لوگ میرا حصہ مجھے دے دو اور دکان خود سنبھال لو۔ اگر یہ نہیں تو کام کے لحاظ سے ہر ایک کی تنخواہ مقرر کر دو، آمدنی میں سے تنخواہیں نکال کر جتنی رقم بچے گی وہ ہم چاروں آپس میں برابر برابر بانٹ لیا کریں گے۔ اگر تم کو یہ بات منظور ہو تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں، ورنہ صاحب ایسی دکان اور ایسی ساجھے داری کو میرا دور ہی سے سلام۔ بندہ کہیں اور قسمت آزمائے گا، جتنے پیسے مجھے یہاں ملتے ہیں اس سے زیادہ تو میں آنکھ بند کر کے جس سیلون میں چلا جاؤں لے سکتا ہوں۔ استاد کی تقریر اس کے تینوں ساجھیوں نے بہت غور اور توجہ سے سنی۔ اس میں کچھ باتیں ٹھیک بھی تھیں، مثلاً ہنرمندی میں استاد واقعی ان تینوں سے کہیں بڑھ کر تھا، مگر اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی تھا کہ وہ ساجھے داری میں اپنی ہنرمندی کا ناجائز دباؤ ڈالے۔ جب ساجھا ہی ٹھہرا تو ہنر کی کون پرواہ کرتا ہے؟ ساجھا ایک کنبے کی طرح ہے جس میں کمانے والے فرد اپنی اپنی بساط کے مطابق کنبے کی پرورش کرتے ہیں۔ کم و بیش کمانے والوں یا نہ کمانے والوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، اور یہ استاد کی حد درجہ کم ظرفی ہے کہ وہ زیادہ ہنرمند اور کم ہنرمند کا سوال اٹھا کر ساجھے میں تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ استاد کے دکان سے قطع تعلق کر لینے کا مطلب بھی وہ خوب سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب تھا ایک بھاری رقم بطور معاوضہ استاد کو دینا، اور یہ رقم ان کے پاس نہیں تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ یہ تینوں دکان سے علیحدہ ہو جاتے، مگر علیحدہ ہو کر جاتے تو کہاں جاتے؟ نہ کام ہی میں ایسی مہارت تھی کہ دوسری جگہ آسانی سے نوکری مل سکتی، اور نہ سر چھپانے ہی کا کوئی ٹھکانہ تھا۔
لہٰذا گلے شکوے تو انہوں نے بہت کیے، مگر انجام کار انہوں نے استاد کی تنخواہوں والی شرط مان ہی لی۔ تنخواہیں مقرر کرنے کے مسئلے نے خاصا طول کھینچا۔ آخر بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ استاد کو تو 150 روپے ماہوار ملے، اور اس سے نچلے کاریگر کو 120، تیسرے کو 100 اور چوتھے کو 80۔ ساتھ ہی یہ بھی قرار پایا کہ تنخواہوں کا حساب مہینے کے مہینے ہوا کرے۔ استاد دل میں بہت خوش تھا کہ بالآخر اس نے اپنا توفق اپنے ساتھیوں پر قائم کر لیا۔ ادھر اس کے ساتھی کچھ دن پجمردہ رہے، مگر پھر مہینے کے بعد ایک معقول رقم ہاتھ آنے کے خیال نے رفتہ رفتہ ان کا غم دور کر دیا، اور وہ بڑی بےتابی سے مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ خدا خدا کر کے جب مہینہ ختم ہوا اور تنخواہ کا دن آیا تو یہ دیکھ کر ان چاروں حجاموں کی حیرانی اور مایوسی کی کوئی حد نہ رہی کہ پچھلے مہینے دکان سے جو آمدنی ہوئی تھی اس میں سے ان کی آدھی آدھی تنخواہیں بھی نہیں نکلتی تھیں۔ ان لوگوں کو سب سے زیادہ اچنبھا اس بات پر ہوا کہ دکان پہلے زیادہ ترقی پر تھی، گاہک بھی پہلے سے زیادہ آ رہے تھے، مگر اس کے باوجود انہیں جو رقم ملی اس کا یومیہ ابتدائی دنوں کے یومیہ سے بھی کم تھا۔ منشی کے کھاتے کی جانچ پڑتال کی گئی، مگر اس نے پائی پائی کا حساب بتا دیا۔ ہر شخص کی روز کی کمائی، چاروں کی روز کی کمائی، ہفتے کی کمائی، مہینے کی کمائی، الگ الگ بھی اور مشترک بھی، پورا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ کیا مجال جو کوئی شخص اس کے حساب میں غلطی نکال سکے۔ قاعدہ ہے کہ روپیہ باہر سے آنے والا ہو یا بندھی ہوئی تنخواہ ہو تو انسان خوامخواہ اپنا خرچ بڑھا لیتا ہے یا اس کے بھروسے پر قرض لے لیتا ہے۔ ان میں سے 2 حجام، ایک استاد اور ایک اور اسی امید پر محلے کے بعض دکانداروں کے مقروض ہو گئے۔ قرض خواہ کے تقاضوں کا ڈر تو تھا ہی، آئندہ قرض کا دروازہ بند ہو جانے کا بھی احتمال تھا۔ اس روز رات کو جب وہ دکان بڑھانے لگے تو حد درجہ دل شکستہ اور مایوس نظر آتے تھے۔ سب سے زیادہ مسکین پن منشی کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ ہر چند اس کی کوئی تنخواہ مقرر نہ تھی، پھر بھی اپنے آقاؤں کی اس مصیبت میں وہ برابر کا شریک نظر آتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان کے قریب آیا اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں جھجک جھجک کر کہنے لگا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو بھلائی کی ہے اسے میں عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ آج آپ کو پریشان دیکھ کر میرا دل بے حد کڑھا ہے۔ اب میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جب میں اپنے وطن میں بنیے کے ہاں نوکر تھا تو ہر مہینے تنگی ترشی کر کے اپنی تنخواہ میں سے کچھ روپے بچا لیا کرتا تھا۔ چند مہینوں میں خاصی پونجی جمع ہو گئی، وطن سے چلتے وقت ساتھ لیتا آیا اور یہاں ڈاک خانے میں جمع کرا دی تاکہ آڑے وقت میرے کام آئے۔ مگر اب آپ کو پریشان دیکھ کر دل نے گوارا نہ کیا کہ میرے پاس روپیہ ہو اور میں اسے اپنے بھائیوں سے چھپائے رکھوں۔ اگر آپ کہیں تو کل میں ڈاک خانے سے اپنا روپیہ نکال لاؤں، آپ اسے کام میں لائیے، جب دکان کی آمدنی بڑھ جائے تو مجھے لوٹا دینا، میں کوئی نفع نہیں لوں گا۔ تمہارے پاس کتنے روپے ہیں؟ حجاموں نے پوچھا۔ کچھ تامل کے بعد منشی نے دھیرے سے کہا، 100 روپے۔ دوسرے دن منشی ڈاک خانے سے 100 روپے نکال لایا اور ان سے الگ الگ رسید لے کر وہ رقم ان میں تقسیم کر دی۔ اس طرح ان کی پریشانیاں کسی قدر دور ہو گئیں، مگر اگلے مہینے دکان میں اس سے بھی کم آمدنی ہوئی۔ اب تو یہ لوگ بہت ہی گھبرائے۔ منشی نے بڑی چھان بین کے بعد آمدنی کے کم ہونے کی یہ وجہ دریافت کی کہ چونکہ چوک کے دوسرے ہیئر کٹنگ سلونوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی یا مندے کی وجہ سے اپنے ہاں کی اجرتیں کم کر دی ہیں، اس لیے وہ گاہک جو محض کفایت کے خیال سے ان کے ہاں لپک آئے تھے اب ان سب سیلونوں میں بڑھ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے منشی کی بات کا کچھ یقین کیا، کچھ نہ کیا، بہرحال وہ اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ چونکہ منشی اب کے اپنے ایک بھائی سے 100 روپے قرض لے آیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑی۔ تیسرے مہینے صورتحال کچھ سدھر گئی اور انہوں نے کسی قدر اطمینان کا سانس لیا، مگر چوتھے مہینے آمدنی ایک دم پھر کم ہو گئی۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ اس دفعہ منشی نے ان کی امداد کرنے سے بالکل معذوری ظاہر کر دی۔ اس نے کہا، بھائیوں، اگر میرے پاس روپیہ ہوتا یا میں کہیں سے لا سکتا تو میں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا، لیکن میرے پاس جو کچھ تھا میں پہلے ہی آپ کی نظر کر چکا ہوں۔ اس روز تو انہوں نے زیادہ اصرار نہ کیا، مگر دوسرے دن صبح ہوتے ہی چاروں کے چاروں نے منشی کو آ گھیرا۔ جب ان کی خوشامدوں اور التجاؤں کی حد نہ رہی تو منشی نے کہا، اچھا بھائیوں، شام تک صبر کرو۔ شام ہوئی تو وہ چاروں حجاموں سے یوں مخاطب ہوا، صاحبوں، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دکان کی حالت کبھی نہیں سدھرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی جو تنخواہیں مقرر کر رکھی ہیں آمدنی سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دکان چلے اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں تو سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کیجیے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ سب اپنے اپنے اخراجات کو کم کیجیے، اور دوسرے یہ کہ آپ اپنی اتنی ہی تنخواہیں مقرر کیجیے جتنی عام طور پر اس قسم کے سیلونوں میں ملازموں کو دی جاتی ہیں۔ اگر آپ میری تجویز کی ہوئی تنخواہیں منظور کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بلکہ اس بات کا ٹھیکہ لیتا ہوں کہ ہر مہینے آپ کو پوری تنخواہ ملا کرے گی۔
میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے کہنے پر چلیں تو آپ کو ہر مہینے کی پہلی کو پیشگی ہی تنخواہ مل جایا کرے گی۔ یہ روپیہ کہاں سے آئے گا اس سے آپ کو مطلب نہیں، چاہے میں چوری کروں، ڈاکہ ڈالوں، مگر آپ کو تنخواہ پیشگی ہی ملتی رہے گی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسی بھلائی کی ہے کہ میں عمر بھر بھول نہیں سکتا۔ اور بھائیوں، اگر آپ کو یہ شرط منظور نہ ہو تو آپ جانیں اور آپ کا کام، میں آپ کے لیے روپے کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ چند لمحے خاموشی رہی، اس کے بعد استاد نے منشی سے پوچھا، اچھا بتاؤ تو، تم ہماری کیا کیا تنخواہیں مقرر کرتے ہو؟ منشی نے جواب دیا، گستاخی معاف، میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 80 روپے دے سکتا ہوں، دوسرے نمبر والے کو 60، تیسرے کو 50 اور چوتھے کو 40۔ اگر آپ لوگ یہ تنخواہیں منظور کریں تو میں ابھی جا کر، چاہے مجھے دگنے تگنے سود پر قرض ہی لینا پڑے، آپ سب کے لیے 230 روپے بطور پیش کی تنخواہ کے لے آتا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ ہر مہینے اسی طرح آپ کو پیش کی تنخواہ ملا کرے گی۔ یاد رکھو میرے دوستوں، یہ تنخواہیں کسی بڑے ہیئر کٹنگ سیلون کے ملازموں کی تنخواہوں سے کم نہیں ہیں۔ آپ لوگ جا کر خود دریافت کر سکتے ہیں، البتہ اپنے ملازموں کو پیش کی تنخواہیں دینا صرف اسی سیلون کی خصوصیت ہوگی۔ منشی کی یہ تقریر سن کر چاروں حجام گمسم سے رہ گئے، اور کسی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، مگر یہ خاموشی بڑی صبر آزما تھی۔ انہوں نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر گردنیں جھکا لیں۔